چودھری صاحب یہ فرمائیے کہ پاکستان میں قانونی تناظر سے عورت کے حقوق کی قانون سازی کی کیا صورتحال ہے، اور کیا خواتین کے لیے قانون تک رسائی آسان ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، اس میں ہمارا جو آئین ہے 1973 کا، اس کے اندر آرٹیکل 25 جو ہے وہ اسی بابت ہے کہ ایکویلٹی آف آل سٹیزنز، اچھا، کہ تمام شہری جو ہیں ان کو برابر کے حقوق حاصل ہیں۔ درست۔ اس کے بعد اس کی کلاس 2 جو ہے اس کے اندر یہ مینشن کر دیا گیا کہ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی آن دی بیسس آف سیکس۔ ٹھیک۔ اور کلاس 3 جو ہے اس کو اور زیادہ انہوں نے ایلیبوریٹ کر کے کہ خواتین کے لیے مواقع پیدا کیے جائیں گے نیشنل لیول پہ اچھا کام کرنے کے، تاکہ وہ اپنا کردار جو ہے معاشرے کے اندر اچھے انداز سے کر سکیں اور اس کے اندر کوئی رکاوٹ پیدا نہ کی جائے۔ اسی طرح آرٹیکل 31، 34، 37 پرنسپلز آف پالیسی جو ہے یہ ہمارے سارے آئین کا حصہ ہے۔ اس کے اندر بھی خواتین اور خصوصاً بچوں کے لیے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ کام کے لیے ان کے کام کے اندر کوئی رکاوٹ پیدا نہ کی جائے، ایسے مواقع پیدا کیے جائیں کہ وہ اپنا کردار معاشرے کے اندر آزادانہ طریقے سے وہ ادا کر سکیں۔ تو اس کے بعد لیجسلیشن جو کی ہے ہماری پارلیمنٹ نے، بہت سے ایکٹ پاس کیے ہیں خواتین کے لیے۔ اس میں سب سے پہلے سندھ نے جو ہے وہ برتری حاصل کی۔ 2013 میں انہوں نے پریونشن اینڈ پروٹیکشن آف ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ جو ہے وہ پاس کیا۔ 2016 میں پنجاب نے، اس کے بعد KPK نے بھی 2021 میں پاس کر دیا، اور ریسنٹلی ہماری پارلیمنٹ نے اسلام آباد ٹیریٹری کے لیے یہی ایکٹ پاس کر دیا، جس کے اندر پورا میکنزم دیا گیا ہے کہ عورت کو اگر کوئی ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتی ہے تو اس کو کیا کیا قوانین کے حساب سے پروٹیکشن حاصل ہے۔ صحیح۔ اس کے لیے کوڈز بنا دی گئی ہیں، پروٹیکشن آفیسر بنا دیے گئے ہیں، پروٹیکشن کوڈ بنا دی گئی، اس کی پنشمنٹ جو ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں عورت کو ڈبل حقوق میں سمجھتا ہوں دے دیے گئے ہیں ہمارے آئین میں۔ ایک تو ایز اے سٹیزن کہ ایوری سٹیزن ایکول بیفور دی لا، اور دوسرا جو ہے اس کو اسپیسیفکلی بھی آئین میں کہہ دیا ہے کہ عورت کو پروٹیکشن کرنے کے لیے ایکسٹرا جو ہے حقوق دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارا مختلف فورم پہ ورک پلیس پہ جو ہے ہراسمنٹ جو خواتین کو کی جاتی ہے، اس کے لیے بھی 2010 کے اندر ایکٹ پاس کر دیا گیا۔ اسپیشل خواتین جو ہے امبڈس پرسن اس کے اندر اپوائنٹ کی ہوئی ہیں، وہ وہاں جا کے اپنے جو ہے وہ کمپلینٹ فائل کرتی ہیں، جس کی اپیل ڈائریکٹ گورنر کے پاس ہوتی ہے، تو وہ بڑا سپیڈی جو ہے ان کو دیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام جو حقوق ہیں ان کے حصول کے لیے آپ کورٹس کے اندر جا سکتے ہیں، ٹریبونل کے اندر جا سکتے ہیں۔ اب اگر آپ میریڈ ہیں، آپ کا بچہ جو ہے وہ آپ کا خامد چھین لیتا ہے یا کوئی اور شخص چھین لیتا ہے، سکلنگ بیبی ہے، تو اس کے لیے بڑی سپیڈی ریمیڈی جو ہے وہ قانون کے اندر موجود ہے۔ آرٹیکل 199 کے تحت آپ ڈائریکٹ آنریبل ہائی کورٹ کے اندر اپروچ کر سکتے ہیں۔ اچھا۔ آپ 491 کے تحت آنریبل سیشن کورٹ میں جسٹس آف پیس کے پاس جا سکتے ہیں، ہیبیس پٹیشن فائل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر سپیڈی ریمیڈی ہے کہ وہ فوراً SHO کو ڈائریکشن دیتے ہیں کہ بچوں کو پیش کیا جائے کورٹ میں۔ جب وہ پیش کرتے ہیں تو وہ بچہ عورت کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گارڈین کورٹ ہے، اس کے خلا کے لیے، مینٹیننس کے لیے، فیملی کورٹس جو ہیں اس کے اندر انہوں نے سپیڈی جو ہے اس کو سسٹم کو بنا دیا ہوا۔ بغیر کسی استحصال کے عورت کو انصاف مل جاتا ہے اس سارے پروسیجرز میں؟ اگر ہمارا جو سسٹم ہے ڈاکٹر صاحب، اس کے اندر جو پروسیجر دیا گیا ہے اس کو اڈاپٹ کیا جائے تو اس میں کوئی استحصال نہیں ہے۔ بغیر استحصال سے کورٹس جو ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کیس کے اندر خاتون کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، آپ مینٹیننس کا سوٹ فائل کرتے ہیں، اس نے ایک سٹیج پہ جا کے ڈیسائیڈ ہونا ہے۔ قانون نے اس کے اندر پروویژن رکھ دی کہ جب جواب دعویٰ آ جاتا ہے
تو انٹرم مینٹیننس جو ہے کورٹ گرانٹ کر دیتی ہے اچھا کہ ٹل دی ڈیسیژن ٹھیک۔ آف مین کیس جو ہے ہسبینڈ جو ہے اس کے حالات و واقعات کو فائنینشیل پوزیشن کو دیکھتے سامنے رکھتے ہوئے کہ اس کو اتنا مینٹیننس پر منتھ ادا کیا جائے، اگر تو وہ ادا کرے گا ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں ادا کرے گا تو دعویٰ فوراً ڈگری کر دیتی ہے عدالت۔ اچھا بہت خوب۔ جی اس کے علاوہ انہوں نے اے ڈی آر کا طریقہ جو ہے وہ اپنایا ہے، آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولیوشن کے تحت وہ ثالثی کونسل جو ہے وہاں بھیج دیتے ہیں، اگر دونوں پارٹی جو ہیں وہ وہاں بیٹھ کے اپنا مسئلہ جو ہے وہ حل کریں تو فوراً کیس جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے، کورٹ میں اتنے چکر لگانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو آپ بطور ماہر قانون اس ساری جو قانون سازی کا عمل ہے اور عملاً جو صورتحال آپ دیکھتے ہیں آپ کے لیے اطمینان بخش ہے؟ کچھ کمپلیکیشنز ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس کی کافی ساری وجوہات ہیں۔ جی۔ اس میں ایک تو کورٹس جو ہیں، کورٹ کا جو ہے اس میں خواتین ججز کی کمی ہے، اور اس کے بعد وہاں کو ایٹماسفیئر جو ہے وہ میل ڈومینیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، اس میں خواتین کو کچھ مسائل ہوتے ہیں، لیکن اوورآل جو ہے وہ الحمدللہ بہتر ہو رہی ہیں جوڈیشل چیزیں۔ سسٹم ہے کافی بہتر ہو رہا ہے۔ یہ بھی سنا ہے کہ بچوں کا جو خرچہ ہے وہ اگر ماں لکھ کے بھی دے دے جو علیحدہ ہو چکی ہے تو پھر بھی شوہر کے ذمہ ہوگا، یہ اچھی بات ہے یہ اگر اس ایسا پہ ہوا۔ قانون یہ ہے کہ اگر کوئی آپ ایسا ایگریمنٹ کریں جو اللیگل ہے، جی۔ اس کی ٹرمز اینڈ بہت کنڈیشنز اللیگل ہیں، ہاں۔ تو وہ بائنڈنگ نہیں ہے ماں پہ۔ واہ، اگر ماں یہ بھی لکھ کے دے دے کہ یہ بچے آپ کے پاس رہیں گے جی، تو وہ پھر بھی وہ واپس پھر لے بھی سکتی واپس ہے۔ ہے۔ بالکل صحیح، یہ بہت خوب، اس بہت کے لا شکریہ۔ سیٹل ہے۔